العالمین کا شکر احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم 16 سورتوں کی تفسیر مختصر طور پر پڑھتے اور سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور امام علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی امت کے لیے اہم اسباق، اب ہم پہلے بھی داخل ہو چکے تھے، لیکن اب ہم ان چیزوں کو جو تمہید کے طور پر تھی ان کو پڑھ کر ہم آگے آ رہے ہیں۔ اب جو اصل کتاب ہے اس کو انشاءاللہ العزیز آج سے شروع کریں گے۔ یہ اس ہفتے کی پہلی کلاس ہے نا، آپ لوگوں کی پہلا دن ہے نا؟ جی شیخ۔ اچھا، کل کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی کسی کو؟ کیونکہ پہلے بتلایا جا چکا تھا کہ بدھ کے دن سے جو کلاس ہم لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ جمعرات سے کریں گے۔ گروپ میں نہیں بتایا گیا تھا غالباً، بہرحال اگر کسی کو پریشانی ہو تو معذرت چاہتے ہیں۔ جی آج پہلا دن ہے اس ہفتے کا، اور یاد رکھیے گا جمعرات، جمعہ، سنیچر، یہ 3 دن ہم ہفتے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مستقبل میں، فیوچر میں کبھی اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، چینجنگ بھی ہو سکتی ہے۔ جی پہلا کیا ہے، سب کے پاس پی ڈی ایف ہے نا؟ پی ڈی ایف گروپ میں بھیج دی گئی تھی کتاب، اس لیے آپ لوگ اردو، عربی، انگلش، جس زبان میں آپ کو مہارت ہے وہ زبان آپ سمجھیے اور اسی کتاب کو آپ سامنے رکھ کے پڑھا کیجیے گا۔ یہ ہمارا درس ہے، جیسا کہ بتایا گیا تھا، اسلام کی بیسک نالج، یہ اسلام کی بنیادی معلومات۔ بنیادی معلومات میں سے ہم 16 سورتوں کی مختصر تفسیر جان چکے ہیں۔ الحمدللہ اب تک ہمارے دل دماغ میں قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں چھا چکی ہیں، اور اسی کو برقرار رکھیے گا، کیونکہ ہمارے پاس دلائل صرف قرآن اور حدیث منہج سلف کے مطابق ہیں۔ اسی کو ہم دلیل کے طور پر مانتے ہیں، خواہ وہ عقیدہ ہو، معاملہ ہو، اخلاق ہو، یا کوئی بھی عبادت ہو۔ ہم کیا کریں گے؟ صرف قرآن و حدیث اور منہج سلف میں صحابہ اور تابعین وغیرہ۔ تو دیکھیے ہم اب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ارکان اسلام کے سلسلے میں۔ ارکان اسلام، جی کوئی بتائے ارکان اسلام کیا ہے اور کتنے ہیں؟ سب سے پہلے تو ارکان کا معنی، ارکان یہ رکن کی جمع ہے، پلورل ہے رکن کی، ماشاءاللہ 5، بہت خوب۔ اس کا معنی کیا ہے؟ رکن کا معنی پیلر، ٹھیک ہے، رکن کا معنی پیلر۔ دیکھیے کسی بھی عمارت کو کھڑی کرنے کے لیے، کسی بھی دکان مکان کو کھڑی کرنے کے لیے، کوئی بھی چیز مضبوط بنانے کے لیے ہمیں پیلر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جتنی مضبوط پیلر ہوگی، جتنی مضبوط بنیاد ہوگی، فاؤنڈیشن ہوگا، اسی قدر ہماری عمارت، ہمارا اوپر کا مکان مضبوط ہوگا۔ تو یہ رکن ہے، رکن کا معنی یہی پیلر، جسے ہم نیچے سے مضبوط کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات ہے، نقطے کی بات، عمارت جب کھڑی ہو جائے، دکان مکان جب بن جائے، لگتا ہے کہ اپنا آپ مائک بند کر لیں، آپ لوگ تو عمارت جو شاندار لگتی ہے، ہمیں کوئی مکان بڑا سا بنا ہو بہت شاندار لگتا ہے دیکھنے میں، لیکن وہ اس کی خوبصورتی، اس کا جمال کب زیادہ ہوتا ہے؟ یا سب سے اونچی بلڈنگ، سب سے خوبصورت جو اونچی بلڈنگ بنتی ہے، ہم اونچائی کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، لیکن جب معلوم کریں کہ اس کی خوبصورتی کا راز کیا ہے، اتنی اونچی کیسے بن گئی، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا فاؤنڈیشن اور اس کی بنیاد
بہت ہی مضبوط رکھی گئی. آج جو 10 مالے 10 منزلہ بلڈنگ 20 منزلہ 100 منزلہ جو بلڈنگیں بنتی ہیں کب بنتی ہیں, کب عمارتیں کھڑی ہوتی؟ جب بنیاد اس کی مضبوط ہو. ہم اگر بنیاد مضبوط نہیں بنائیں گے, جیسے آج سے سمجھ لیجئے 20-25 سال پہلے بنیاد کیسی ہوتی تھی؟ صرف گارے اور پتھر کی بنیاد ہوتی تھی. مٹی کو پانی میں ایسے ساند کر کے, جس کو بولتے ہیں گوند کر کے, پلا کر کے پتھر کو پتھر کے اوپر لگا دیا جاتا تھا, مٹی رکھ کے پھر پتھر لگا دیا جاتا. یہ بنیاد ہوا کرتی. اس کے اوپر 2 منزلہ بنتی ہی نہیں تھی عمارت. پھر کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑا سا گڈھا کر کے کیا کیا جانے لگا, اینٹ سے جڑائی ہونے لگی, اینٹ اور پھر وہی مٹی اور پانی کا گارا. تو اس کے بعد کیا ہوا, اس بنیاد پر 2 منزلہ عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں, آج بھی کھڑی ہوتی ہیں 2 منزلہ. اس سے زیادہ 3 منزلہ کا کوئی رسک ہی نہیں لے گا, کوئی رسک نہیں لے گا. 2 منزلہ بہت مشکل سے, وہ بھی اگر مضبوط ہے تب, اور اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو نہیں. اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی اور مستقبل میں اور بھی ایسا ہوگا کہ نہ جانے کتنی بلڈنگ یا کتنی منزلہ عمارت کھڑی ہو جائے گی. یا باہر دیشوں میں کیا ہوتا ہے, ابھی بھی 75 منزلہ 80 منزلہ یہ بلڈنگ ہوتی ہے, عمارت ہوتی ہے. آپ جب غور کریں گے, کیونکہ یہ دیکھی ہوئی چیز ہے اپنی آنکھوں سے, جب آپ غور کریں گے تو نیچے جو بیم ہوتا ہے, بیم سے اوپر 75 منزلہ 80 منزلہ یہ جو عمارتیں بنتی ہیں, جتنا وقت ان میں صرف نہیں ہوتا ہے, جتنا وقت اس میں, جتنا ٹائم اس میں نہیں دیا جاتا ہے, اس سے زیادہ وقت اس کی بنیاد میں دیا جاتا ہے. اس سے زیادہ وقت اس کی بنیاد میں صرف کیا جاتا ہے, اور جتنا مال میٹیریل اوپر نہیں دیا جاتا اس سے زیادہ نیچے دیا جاتا ہے. جتنی مضبوط سیمنٹ, اینٹ یا اسی طرح کہہ لیجئے چھڑ جو ہوتا ہے, چھڑ جتنا زیادہ اور جتنا مضبوط اوپر نہیں دیا جاتا اس سے زیادہ نیچے دیا جاتا ہے. کیونکہ اوپر کا کام تو چل سکتا ہے لیکن نیچے کا نہیں چلے گا. اتنی تمہید اور اتنی ساری باتوں کے بتلانے کا مقصد کیا ہے, کوئی بتائے؟ اتنی ساری باتیں, یہ تو قرآن حدیث کی بات نہیں تھی, چھڑ کی بات, سیمنٹ کی بات, اینٹ کی بات, گارا کی بات, پتھر کی بات, یہ سب بتائی جا رہی تھی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنا ایمان مضبوط کرنا, اللہ کی طرف اپنے آپ کو کرنا. ماشاء اللہ, بہت خوب, آپ نے خلاصہ بتا دیا ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہماری بنیاد عقیدے کے تعلق سے, اسلام کے تعلق سے ہماری بنیاد مضبوط ہونی چاہیے. ہماری عمارت جو کھڑی ہوگی, عمارت کیا ہے؟ یہ بنیاد ہو گئی, ٹھیک ہے نا. عقیدہ. عمارت کیا ہے؟ عمارت یا بلڈنگ کہہ لیجیے کیا ہے؟ ہمارا عمل ہے, ہماری عبادت ہے, ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہماری زکوٰۃ, یہ سب کیا ہے؟ عمارت ہے. عمارت میں کئی روم ہوتے ہیں نا, کئی روم بنتے ہیں, کئی کمرے بنتے ہیں, اسی طرح ڈیزائن بنایا جاتا ہے, اسی طرح سے لائٹ لگائی جاتی ہے, پنکھے لگائے جاتے ہیں, اسی طرح سے میناریں لگائی جاتی ہے, اور طرح طرح کے بیل بوٹے, یہ سب کیا ہے؟ ڈیزائن کے طور پر, سجاوٹ کے طور پر ہم لگاتے ہیں. تو اس وقت ہم اس کی اہمیت کو, اس کے مہتو کو سمجھیں گے جب ہماری بنیاد نیچے سے صحیح رہے گی, اور اوپر جا کر جب ہماری عمارت خوبصورت بنے گی, اچھی بنے گی. ہم اپنی خوبصورت عمارت کو کب خوبصورت کہیں گے؟ جب اس کی سجاوٹ وغیرہ بہتر طریقے سے ہو, اور اس وقت یہ ممکن ہے جب بنیاد صحیح. اگر کوئی شخص, مثال کے طور پر اب مختصر دیکھیے, اگر کوئی شخص نیچے کچھ بھی نہ کرے, بیم وغیرہ کچھ نہ ڈالے, بس جڑائی کرتے ہوئے چلا جائے, اور اوپر شاندار بلڈنگ بنائے, شاندار بالکل سجاوٹ, بیل بوٹے, اور اسی طرح سے جتنی لائٹیں ہو سکتی ہیں, جتنی ڈیزائن ہو سکتی ہیں, تمام چیزوں کا اہتمام کرے, تو اس کی بلڈنگ زیادہ دن تک رہ پائے گی؟ ہرگز نہیں. خوبصورت لگے گا وہ مکان, وہ عمارت خوبصورت لگے گی, لیکن زیادہ دن تک ٹکے گی نہیں. اسی طرح سے سمجھ لیجئے, اگر ہماری بنیاد اسلام, اگر ہم صحیح نہیں سمجھتے ہیں, عقیدے کو صحیح سے نہیں سمجھتے ہیں, یہ جو 5 ارکان ہے, 5 ارکان کو صحیح سے نہیں جانتے ہیں, تو ہم عبادتیں خوب کریں گے, سنت بھی پڑھیں گے, نفل کا بھی اہتمام کریں گے, تہجد بھی پڑھیں گے, یہاں تک کہ نفلی روزے بھی رکھیں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, صدقہ بھی کریں گے, تمام چیزیں ہم کریں گے.
لیکن کیا ہوگا کہ زیادہ دن تک نہیں ٹکے گا. یہ ہمارا عمل زیادہ دن تک نہیں ٹکے گا، یا کہہ لیجیے اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہوگی. اسی لیے ہم پہلے مضبوط کہتے ہیں بنیاد. ارکان سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اسلام کیا ہے؟ اب آئیے اسلام کو سمجھتے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کا معنی بتائیے. ہم اور آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، اور مسلمان اسلام کے ماننے والے کو کہتے ہیں. یہ بتائیے اسلام کا معنی کیا ہے، یا مسلم کا معنی کیا ہے؟ جی کوئی بھی جواب دے، ضروری نہیں کہ آپ کا جواب صحیح ہو، انشاءاللہ صحیح ہی ہوگا. مسلم مطلب مومن. اسلام جی آواز نہیں آئی. مومن کس کو، مسلمان کس کو کہیں گے؟ مومن کو. مومن کو کہیں گے. چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا ہم کسی کو جب اسلام کی دعوت دیں گے، یہ اسلام قبول کرنا کوئی چاہے گا، تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ اسلام تم قبول کر رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ چلو نماز پڑھو مسجد میں جا کر کے، کلمہ. چلیے ٹھیک ہے، اور کوئی جواب؟ کیونکہ ہم اور آپ الحمدللہ 15-20 سالوں سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں، تو جاننا تو چاہیے اسلام کیا ہے، یا مسلمان کس کو کہیں گے ہم، اصل مسلمان کون ہے، مومن کون ہے. آپ لوگ جانتی ہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ جانتی ہیں. بچ کے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، ہچکچاہٹ. جی کیا کو پورا کرنا. کیا بولی؟ کلمہ پڑھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا اور اس کے تقاضوں کلمہ کو پڑھنا. پورا چلیے کرنا. بہت خوب، بہت خوب. سب نے الحمدللہ صحیح جواب دیا. اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں چلنا، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا. ماشاءاللہ بہت خوب. کلمہ پڑھنا اور کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا، یہ بھی جواب صحیح ہے، درست ہے. الحمدللہ بہت اچھا. اسلام کا اصل معنی جو لٹریری معنی ہوتا ہے یا لغوی معنی کہہ لیجیے، اس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. تو اسلام کا معنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. جو آپ لوگوں نے جواب دیا وہی صحیح، وہی درست ہے. اسی کو دوسرے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین توحید کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے حق میں توحید کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، یہ ہے اسلام. ٹھیک ہے. اب اسلام کے تعلق سے یا اپنے آپ کو حوالے کرنے کے تعلق سے، سپرد کرنے کے حوالے سے 3 قسمیں بن جاتی ہیں لوگوں کی. پہلی قسم کے لوگ، پہلے گروہ کے لوگ، پہلے گروپ کے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو سلنڈر کر جاتے ہیں کہ ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، ہمارے جذبات کچھ بھی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے. ہمارے جذبات کا لمٹ، ہمارے جذبات کی حدود بس محدود ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں وہیں تک ہمارے جذبات جائیں گے. ہماری خواہشیں ہم وہیں تک پوری کریں گے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی لکیر کھینچی ہوئی، لکیر کی کھینچے ہم نہیں جائیں گے. اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگی میں وہی کام کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں اجازت دیتے ہیں، یا کہہ لیجئے ہم ان کاموں کو کبھی نہیں کریں گے جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا. ٹھیک ہے، یہ ایسے لوگوں کا گروپ ہوا، ایسے لوگوں کی جماعت جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو پورے طور پر سلنڈر کرتے ہیں. یہ ہو گئے مسلمان. سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسری قسم کے لوگ، دوسرا گروپ وہ ہے بالکل انکار کرتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اللہ. ہم اپنے جذبات پر قابو کیوں رکھیں؟ ہم اپنی خواہشات پر بندھن کیوں باندھیں؟ ہم اپنی تمناؤں کا گلا کیوں گھونٹے؟ ہم اپنی تمناؤں کو پوری کریں گے، جو خواہش ہوگی ہم اس کو پوری کریں گے، جو ہمارا من کرے گا وہ کام کریں گے. ہم اللہ کی بات کیوں مانیں؟ ہماری زندگی ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی، جو پاکستان میں چلا تھا، ہماری جسم ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری مرضی. ہم جیسے جیے چاہیں، ہم جیسے چاہیں جیے. ہم اپنے جسم میں جو چاہیں ہم لگوائیں، یا جس طرح کے کپڑے پہننا چاہیں پہنیں گے.
ہم اپنی زبان کو جیسے چاہیں استعمال کریں، ہم اپنی آنکھ کو جس کام میں یا جس چیز کو دیکھنا چاہیں اپنی آنکھ سے دیکھیں، میری آنکھ ہے۔ ہم اپنے کان سے، ہمارے کان ہیں، ہم جسے جو چاہیں سنیں۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ یا اسی طرح سے ہماری زبان ہے، ہمارا منہ ہے، ہم جو چاہیں کھائیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کیوں مانیں؟ تو ایسے لوگ کیا ہے؟ متکبر ہیں، متکبر ہیں، گھمنڈی ہیں، یا کہہ لیجئے منکر ہے، انکار کرنے والے، جیسا کہ شیطان نے، ابلیس نے کیا تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک جس نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے حدود جو ہیں اس کے باہر نہیں نکلنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم کسی کی نہیں مانتے، ہماری جان ہے، ہمارا جسم ہے، ہم جیسے چاہیں جی۔ یہ لوگ متکبر، جیسا کہ شیطان نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں اس کے سامنے سر جھکاؤں؟ تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ کے حکم کیا ہے؟ تو کیا ہے یہ؟ انکار کرنا، متکبر تھا۔ تیسرے گروپ کے سلسلے میں ذرا غور سے سنیے گا۔ تیسرا گروپ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، ہاں ٹھیک ہے اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ ہم عبادت کریں گے اللہ کے لیے، ہم نمازیں پڑھیں گے اللہ کے لیے، ہم دعائیں کریں گے اللہ سے، ہم منتیں مانگیں گے اللہ سے، ذبیحہ کریں گے اللہ کے لیے، حکم مانیں گے اللہ اور اس کے رسول کا، ٹھیک ہے؟ لیکن کہیں کہیں دوسروں کا بھی مانیں، کہیں کہیں دوسروں کا بھی کچھ مان لیں گے۔ مائک بند کر دیجیے آپ لوگ، اور ویڈیو بھی بند کیجیے، برائے کرم ویڈیو آف کر دیجیے۔ تو یہ گروپ کیا کہتا ہے؟ یہ جماعت والے کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مانیں گے، دوسروں کو بھی مانیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے بتائیے؟ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ یا ایسے انسان کو میں اگر کہوں کہ میں اللہ کی بات مانوں گا، اللہ کے لیے عبادت کروں گا، اللہ کے لیے سجدہ رکوع کروں گا، لیکن دوسروں کے لیے بھی میں جھک جاؤں گا، دوسروں کے سامنے بھی جھک جاؤں گا، دوسرے کی بھی بات کبھی کبھی مان لوں گا، تو ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا؟ شرک، مشرک۔ ایسے انسان کو مشرک کہا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور اس کام کو کیا کہا جائے گا؟ شرک۔ کام یہ شرک والا ہوا اور عمل کرنے والا مشرک۔ بات واضح ہو گئی نا؟ تین گروپ، اس کو اچھی طرح سمجھ جائیے، یہی باتیں بار بار آتی رہیں، اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ایک قسم ان لوگوں کی جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، جذبات، خواہشات، تمنائیں، آرزویں، سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ اگر اجازت دے تو میں آگے بڑھوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو میں آگے بڑھوں گا، علیہ وسلم اگر حکم دے تو میں یہ کام کروں گا، اگر روکے تو میں رک جاؤں۔ یہ قسم کے لوگ جس کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم مومن کہتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ جو بالکل انکار کر دیتے ہیں، نہ ہی اللہ کا مانیں گے نہ ہی اللہ کے رسول کا مانیں گے، یا پھر اللہ کا تو مانیں گے لیکن رسول کا نہیں مانیں گے، رسول کا نہیں مانیں گے، کیونکہ رسول بھی ہمارے طرح انسان تھے۔ اچھا، رسول کا بھی مان لیں گے لیکن صحابہ کا نہیں مانیں گے، صحابہ بھی ہمارے طرح انسان تھے۔ اسی طرح محدثین کا نہیں مانیں گے، جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہوگی، اس لیے ہم ان کا کیوں مانیں؟ اس طرح کے لوگ کیا ہے؟ متکبر ہیں۔ اس طرح کے لوگ تکبر کرنے والے ہیں، جیسا کہ شیطان نے کیا تھا۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اس لیے ہم مانیں گے۔ رسول کا حکم ہے لا تسبوا اصحابی، کہ ہمارے صحابہ کو، ہمارے ساتھیوں کو تم برا مت کہو، گالی مت دو، لیکن ہم کہیں گے نہیں، ہم گالی دیں گے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے لیکن ہم گالی دیں گے۔ ہم جس طرح اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو گالی دیتے ہیں، صحابہ بھی ہمارے طرح انسان تھے، ہم ان کو گالی دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کیا ہے یہ؟ متکبر شخص ہے، ٹھیک ہے، جس کو اور اگر آگے بڑھ کے ہم کہیں تو کافر، جیسا کہ ابلیس اور شیطان نے کیا۔ تیسرا قسم وہ ہے جو بین دونوں طرف، جو کہتا ہے اللہ کی مانتے ہیں، رسول کی مانتے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی مان لیتے ہیں، دوسروں کو بھی مانتے ہیں، دوسروں کی بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا، نظر مانتے ہیں اللہ کے لیے، منتیں مانتے ہیں اللہ سے، اللہ کے لیے۔ اسی طرح سے ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے لیکن کبھی کبھار کسی اور سے بھی مانگ لیتے ہیں، تو ایسے قسم کے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ مشرک، ٹھیک ہے نا۔
تینوں قسم کے گروپوں میں یا 3 گروپ ہے، 3 قسم کے لوگ ہیں، کسی طرح کا اشکال ہو، کسی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں، اس لیے کہ بار بار یہی باتیں آئیں گی ہمارے درس میں، بار بار یہ 3 قسم کے گروہوں کا ذکر آئے گا۔ چلیے، نہیں کوئی سوال؟ بات واضح ہو گئی ہے نا؟ چلیے ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے ایک جملے میں یہ سمجھ جائیے کہ اسلام کے جو منافی ہے، اسلام کے جو اپوزٹ ہے، یہ 2 قسم، ایک شرک کہیں گے اور ایک کو تکبر کہتے ہیں۔ اسلام ایک ہو گیا، مسلمان مومن، اس کے اپوزٹ جو ہیں 2 ہیں، ایک متکبر یا کافر کہہ لیجیے، کافر بھی ہوتا، منافق بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے جیسا کہ ابلیس شیطان نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا شرک ہے، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں۔ اب آگے اور تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب دیکھیے اسلام کی بنیاد کی باتیں ہو رہی تھی، اسلام کا ہم نے مختصر تعارف پیش کر دیا۔ اب اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا، پھر سے ایک بار بتائیے، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کی بنیادیں کتنی ہیں؟ ماشاءاللہ 5 ماشاءاللہ، سب کو یاد ہے، اللہ کا شکر ہے، سب کو یاد ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس لیے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان و حج البیت۔ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اسی طرح سے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اب تمام کی تفصیلات مختصر طور پر ہم بعد میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں 5 پلروں میں، 5 بنیادوں میں سب سے اہم بنیاد کون سا ہے؟ کون سی ہے؟ سب سے اہم چیز، سب سے پہلا رکن اور عظیم رکن کون سا ہے بتائیے؟ ماشاءاللہ کلمہ، توحید، ٹھیک ہے، آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یہی عظیم کلمہ ہے، یہی عظیم رکن ہے، سب سے پہلا رکن۔ یہ دونوں چیزوں کی گواہی، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں گواہی دینا، اللہ کو ایک ماننا۔ ایک کس چیز میں ماننا؟ اس سے پہلے باتیں آ گئی تھی سورۃ الاخلاص میں۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کس چیز میں؟ ربوبیت میں، ربوبیت میں، پیدا کرنے والا، اسی طرح سے جلانے والا، وفات دینے والا، بارش برسانے والا، یہ جو ہے، یہ سب جو کام ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہیں۔ دوسرا ہے کہ الوہیت میں عبادتیں جو ہے بندے سے تعلق ہے، اس کا بندے سے تعلق ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم منتیں مانگتے ہیں، اسی طرح سے ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہم اسی طرح سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ عبادت ہے، بندے کے اعمال سے تعلق اللہ رب العالمین کا۔ ان تمام عبادتوں میں اللہ رب العالمین کو حقدار ماننا، ان تمام عبادتوں کا مستحق کس کو ماننا؟ اللہ رب العالمین کو ماننا، یہ الوہیت میں۔ اسی طرح سے اسماء و صفات بھی بتلایا گیا تھا کہ نام جو ہے، اسی طرح جو صفات اور خوبیاں ہیں، اس میں ان تمام چیزوں میں اللہ کو جاننا کہ اللہ کی طرح کوئی سننے والا نہیں، بندوں کی طرح اللہ کے کان نہیں ہے، اسی طرح سے ہماری جان، ہمارا جس بندوں سے ہماری مشابہت نہیں ہے، اس میں تفصیل سے بتایا گیا تھا نا سورۃ الاخلاص میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات، اس کو مختصر طور پر ہم اسی طرح کہتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی ہوگی تو پھر پوچھیے گا۔ یہ سب سے اہم رکن ہے، کون سا رکن؟ کلمہ توحید۔ اس کے اندر ایک تو بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا، وحدانیت جب بولوں تو سمجھ جائیے گا ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کو تسلیم کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، پیغمبر بنایا گیا، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی شریعت قیامت تک رہنے والی ہے، آپ بالکل خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری میں نبی آنے والے ہیں، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی الگ سے کتاب آنے والی نہیں،
آپ کے بعد کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں۔ اب لا الہ الا اللہ کو ہم دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ، لا الہ الا اللہ، یہ علی الاطلاق مطلق طور پر یہ کیا ہے؟ سب سے عظیم کلمہ ہے، دنیا کا سب سے عظیم کلمہ ہے، اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں سب سے بہترین الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح ترمذی اور صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، یا لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسند احمد اور ترمذی کی ہے، فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ یوم عرفہ کون سا دن ہے معلوم ہے نا؟ یوم عرفہ 9 محرم، حج سے ایک دن پہلے کا دن ہے۔ یہ کہہ سکتی ہیں آپ جی، یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں، قربانی سے ایک دن پہلے والا دن 9 محرم، یہ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ نا، محرم میں نے کہا آپ نے کچھ کہا نہیں، وہ تو عاشورہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 9 ذی الحجہ، جی کیا بول رہے ہیں؟ 9 ذی الحجہ، جی 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ۔ کہا سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہترین دعا یا سب سے بہترین ذکر جو میں نے بھی کی ہے، جو میں نے بھی کیا ہے، اور اسی طرح نبیوں کی بھی زبانوں پر تھا، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے معبود، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی سچا معبود سوائے اللہ کے، وہی ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور تمام قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جب بھی دعوت دی، جب بھی کسی نبی کو، کسی رسول کو بھیجا، تو یہی پیغام دے کر بھیجا، کہا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سورہ انبیاء آیت نمبر 25 کی آیت۔ کہا آپ سے پہلے میں نے جب بھی رسول بھیجا، یہ جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا، اس کی طرف یہ وحی کی، اس کی طرف یہ پیغام بھیجا، انہ لا الہ الا انا، کہ کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون، تو میری ہی عبادت کرو، تو میری ہی عبادت کرو۔ پتہ یہ چلا جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سب کا پیغام کیا تھا، سب کی دعوت کیا تھی، سب کا مشن کیا تھا؟ یہی لا الہ الا اللہ، کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دینا، اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کا اعتراف کرنا، اللہ رب العالمین کی کو معبود ماننا، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تمام نبیوں نے آ کر اپنی قوم کو یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جیسا کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم سے اور قوم کے لوگوں سے یہی کہا تھا، یہی پیغام دیا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ہم اگلے درس میں، کل جو درس ہے انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ کو اور قریب سے جانیں گے، اس کے کیا رکن ہیں، اور اسی طرح سے اس کلمے کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں، کیا اہمیت، کیا اس کی اہمیت ہے، یا پھر اس کلمے کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے، ہم کس طرح سے اس کا اعتراف کریں گے، اس کلمے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کلمے کو ہر مسلمان کو کیوں پڑھایا جاتا ہے، یہ اسلام قبول کرنے کے لیے اس کی شرط کیوں ہے، پڑھنا، زبان سے اقرار کرنا بھی ہے، دل سے ماننا بھی ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں ہم ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔